बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमेरिका के हवाले से बहुत ख़बरें आपने पढ़ी और हकीकत ये है कि दरे पर्दा पसे पर्दा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें इत्तला नहीं हो रही, यानी कोई बराह रास्त इत्तला नहीं मिल रही। लेकिन इधर उधर से जो छन छन कर ख़बरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ दुनिया में आ रही हैं और पाकिस्तान में भी हम लोगों को अभी ठीक से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अब एक साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ और पोजीशनिंग जो है वो मल्टी फोल्ड बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे इंडिया के जवाब में और दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान के एटम बम भी भारत से बेहतर मॉडल के हैं और पाकिस्तान के एटमी मिसाइल भी भारत से बेहतर क्वालिटी के हैं, लेकिन तब भी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुल्क नहीं माना था। अब दुनिया ने पाकिस्तान को एक बड़ा मुल्क मान लिया है और पाकिस्तान आलमी प्लेयर्स की लिस्ट में पहली मरतबा शामिल हुआ है और बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, जहां पीटीआई का जो मातम है, हमने देखा कि वो हर तरफ से हर तरीके से कोई न कोई ये बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका नाकाम रहा और ये वही पीटीआई है जो पहले भी कलाबाजियाँ खाती रही है। मसलन पहले जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई माहदा हुआ तो ज़ाहिर है भारत और इसराइल के अलावा जिस तीसरी एंटिटी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और जलन हुई थी वो पीटीआई थी। तो उस वक्त पीटीआई ने पहले कहा कि ये पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, अब अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और फिर बाद में इनको याद ही नहीं रहा कि हमने क्या कहना था, क्या कहा था, अब क्या कहना चाहिए। बाद में पैंतरा बदला और कहा कि नहीं, ये तो अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से ये मुआहदा हुआ है, अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से ऐसा मुआहदा हुआ है जिसके नतीजे में गज़ा के बारे में और मगरबी किनारे के बारे में इसराइल के प्लान नाकाम हो गए। यानी गोया कि इसराइल ने मिली भगत की कि मुझे नाकाम करो। तो अब इस दौरे के बारे में भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, को अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला, नहीं जी वो आधा घंटा लेट मुलाकात हुई। बात यह है कि 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात हुई और उसमें दो तरफ़ा मामलात पर जो बातें हुई वो तो आपके सामने आ गई और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो मादरियात का मामला है वो भी इसमें ज़ेरे बहस आया, दूसरी चीज़ें भी आई। एक बात मैं बता दूं कि पीटीआई जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि बगराम एयरपोर्ट पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका लेना चाहता है, तो ये 100% 101% गलत है। अमेरिका बगराम एयरपोर्ट नहीं ले सकता, ना पाकिस्तान इसकी हिमायत करेगा, ना तालिबान इसको देंगे, ना चीन बगराम का अमेरिका के हवाले होने देगा। और अमेरिका को भी अंदाज़ा है, मैंने 3 दिन पहले अपने ब्लॉग में कहा था कि अमेरिका बगराम एयरपोर्ट नहीं लेगा, ये सिर्फ धमकियां और भभकियां दे रहा है, जो कि ट्रंप का एक वतीरा है कि वो कोई ना कोई बयान ऐसा दे देता है जिससे पता चलता है कि कोई नया इशू खड़ा होने वाला है, बाद में नया इशू खड़ा नहीं होता। तो खैर, वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मुलाकात में असल जो कहानी है वो ये है कि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की, इन 4 ममालिक के ज़रिए अमेरिका अब गज़ा के मुआहदे पर अमल कराना चाहता है। इसे गैर मुनसफाना मुआहदा कहें या जो भी कहें, लेकिन इससे इसराइल को ज़ग पहुंचेगी। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते अमेरिका का क्या बयान था और कल सदर ट्रंप का क्या बयान आया, कितना बड़ा फ़र्क है। अमेरिका के जो एलची हैं मिडिल ईस्ट के लिए, उनका बयान पूरी दुनिया ने छापा और इससे पहले भी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का बयान छप चुका था और मुसलसल 4-5 बयान ये 1.5-2 महीने में आए, जिनमें ये कहा गया, जिनका खुलासा ये था कि अगर इसराइल मगरबी किनारे को अनेक्स करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये इसराइल का मसला है, ये इसराइल का दाखिली मसला है। यानी उन्होंने मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा मान लिया। और फिर अमेरिका का ये बयान भी आया कि अगर मगरबी किनारे पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं, खुद मुख्तारी का लफ्ज़ यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन मतलब क्लियर था कि इसराइल अगर मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इसकी फेवर करते हैं। लेकिन वही अमेरिका कल किस तरह अपना पैंतरा बदल गया। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये बयान दिया कि इसराइल को मगरबी किनारा ज़म करने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ ये सवाल अलग है
کہ مغربی کنارے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ مغربی کنارے کا جو چھوٹا سا علاقہ ہے اس کا 55% رقبہ اسرائیل پہلے ہی انیکس کر چکا ہے عملاً، اور وہ فلسطینی اتھارٹی کے قبضے میں نہیں ہے۔ وہاں یہودی آباد کار ہیں، اسرائیلی فوج ہے، اسرائیلی پولیس ہے، اسرائیلی آباد کار ہے۔ تو کیا ٹرمپ کے خیال میں، یعنی ٹرمپ کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 45% علاقہ فلسطینیوں کے پاس رہ گیا ہے وہ اس سے قبضہ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ جو جس علاقے پر وہ قبضہ کر چکا ہے وہ بھی واپس لیا جائے گا؟ بظاہر یہ دوسری بات تو ممکن نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس سے اسرائیل کے انتہا پسندوں میں اسی طرح سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے جس طرح یہاں پاکستان میں پی ٹی آئی کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو کچھ اور نہیں ملا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو طیب اردگان ترکی کے صدر کو ملا ہے۔ تو جہاں ایک بچے کو پتا ہے کہ ترکی کا مسئلہ کیا ہے، ترکی کو وہی پروٹوکول ملا یقیناً جو شہباز شریف کو نہیں ملا، کیونکہ ترکی کے صدر جب وائٹ ہاؤس پہنچے تو وائٹ ہاؤس کے گیٹ پر صدر ٹرمپ نے خود ان کا استقبال کیا۔ تو اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ یہ وہی پروٹوکول ہے جو کوئی بڑا دکاندار کسی بہت بڑے گاہک کی آمد پر، یعنی جس کے بارے میں اسے یقین ہو، جیسے کوئی کار ڈیلر ہو تو اسے پتہ ہو کہ ایک سیٹھ آ رہا ہے جو 2-3 کاریں اکٹھی خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ گیٹ پر آ کر اس کا استقبال کرے گا۔ اور یہ ترکی کے صدر جب وہاں گئے تو اس سے پہلے ٹیلی فون پر دوسرے چینلز کے ذریعے یہ بات ہو چکی تھی کہ ترکی امریکہ کے F-35 اور 15 یہ طیارے خریدنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے۔ امریکہ کے F-35 طیارے اس نے بنا تو لیے لیکن دنیا میں اس کا کوئی خریدار نہیں مل رہا، اس لیے کہ ایک تو وہ بہت مہنگے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ بہت ساری ممالک کی ضروریات سے وہ ماورا ہے، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اسرائیل کو ان کی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ والوں کے ساتھ ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے اس کے پاس اتنے میزائل ہیں اور اتنے جہاز ہیں کہ اس کو اتنے مہنگے جہاز خریدنے کی ضرورت نہیں۔ اور پاکستان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ پاکستان نے اس کا متبادل چینی طیارہ خریدا ہے جو خود بھی یہ پاکستان والے اب بنائیں گے۔ تو یہ مہنگے طیارے بیچنا امریکہ کی مجبوری ہے، وہ بڑی ڈیسپریٹلی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اس کا خریدار آئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے تعلقات بھی اسی لیے بگڑے تھے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ 35 طیارے خریدو، مودی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ طیارے خریدیں۔ تو ترکی کے پاس اتنے ہیں اور ترکی یہ چاہتا ہے، ترکی اب فیوچر میں جانتا ہے کہ اس کا مقابلہ روس سے ہو سکتا ہے، اسرائیل سے ہو سکتا ہے، تو وہ یہ طیارے خرید رہا ہے۔ اور اتنا بڑا گاہک، جبکہ ٹرمپ کی پالیسی اب ایک ہی نقطے پر گھوم رہی ہے کہ امریکہ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں، امریکہ کی تجوری بھرے، اور اتنے مہنگے طیارے بیچ کر وہ یہ تجوری بھرنا چاہتا ہے۔ تو ترکی ایک بڑا گاہک بن کر گیا، اس لیے ترکی کے صدر کو اضافی پروٹوکول ملا۔ لیکن جو شہباز شریف کو پروٹوکول ملا وہ اس سے پہلے کسی کم ہی پاکستانی حکمران کو ملا ہوگا، یا ضیاء الحق کو ملا تھا یا پھر پرویز مشرف کو ملا تھا، اور ان کی وجوہات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک افغان جنگ تھی اور بعد میں مشرف کے دور میں دوسری افغان جنگ تھی، تو ایک پارٹنر کے طور پر ان کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت جو ان کے بعد جو سب سے زیادہ پروٹوکول ملا ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ملا ہے، اور اسی لیے ملا ہے کہ پاکستان کی حیثیت اب ملٹی فولڈ ہو گئی ہے۔ پاکستان ایک سال پہلے والا پاکستان نہیں رہا، اب یہ ایک پاور ہے، باقاعدہ ایک پلیئر ہے، انٹرنیشنل بڑے پلیئر کی صف میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہیں، کوئی کاغذی اقدامات نہیں ہیں۔ اگر پاکستان نے تنہا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان نے ایک رسک لیا ہے، لیکن اب پاکستان پختہ قدم پوزیشن میں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، امریکہ کو ان کی پوری ڈیٹیل کا پتہ ہے اور ایک ایک چیز سے واقف ہے کہ یہ کتنے پختہ تعلقات ہیں، ویسے ہی جیسے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے رہے ہیں۔ اور دوسرے کہ پاکستان نے جنگی صلاحیت دکھائی، وہ جنگ 4 روزہ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں عذرا تفنن کہ پاکستانی فوج کو
इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, इंडिया का एहसान मानना चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तानी फ़ौज पर एक एहसान किया है, पाकिस्तान पर एक एहसान किया है। वो क्या एहसान किया है कि अगर वो ये जंग न छेड़ता जो 4 दिन तक जारी रही, तो दुनिया को कैसे पता चलता कि पाकिस्तानी फ़ौज किस बला का नाम है। यानी पाकिस्तानी फ़ौज की जंगी सलाहियत दुनिया की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। उन दुनिया का ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त जंगी पावर है। तो ये मौका भारत ने दिया, पाकिस्तान ने अपनी जंगी बर्तरी साबित की, अपना सिक्का बिठाया, अपनी धाक बिठाई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान ने जवाब दिया था। अगर भारत न हमला करता तो पाकिस्तान की जंगी सलाहियत और जंगी ताकत दुनिया पर आश्कार न होती। तो इस लिहाज से हमें भारत का, मोदी सरकार का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का कद बड़ा करने में हमारा साथ दिया, हमें मौका दिया। तो पाकिस्तान की ये पोजीशन है। और फिर इस पोजीशन में तीसरा इजाफा, जब ये इतनी मजबूत पुख्ता ग्राउंड पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये दिफाई मुआहदा किया, तो ये एक बहुत बड़ी गेम का आगाज़ था, जिस पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भारत नवाज दानश्वर अब ये दूर की कोड़ी ला रहे हैं कि ये अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से हुआ है। और फिर बेचारे क्या कहें, क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये मुआहदा नाकाबिले शिकस्त है और इस मुआहदे पर किसी जारहियत का उस तरह से ख़तरा नहीं है। इसराइल की मजाल नहीं होगी कि अब वो सऊदी अरब पर हमला कर सके। हाँ, ये पाकिस्तान के दानश्वर जो भारत नवाज हैं, जो इसराइल के हाथों में खेलते हैं, जो बीजेपी के हाथों में खेलते हैं, ये बड़ी बड़ी स्टोरियाँ लाते रहेंगे और बड़े बड़े इंकशाफ करते रहेंगे। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका बहुत कामयाब रहा। 1.5 घंटे की मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो 2 तरफ़ा मामलात हैं वो भी ज़ेरे बहस आए। लेकिन अहम बात मेरे नुक्ते नज़र से ये है कि इस मुलाकात में और अर्दोगान के साथ मुलाकात में नए मिडल ईस्ट के लिए पाकिस्तान समेत 4 मुसलमान मुल्कों के किरदार की तफसीलात तय की गई। और ये तफसीलात तय करने के बाद ही ट्रंप ने ये ऐलान किया कि गज़ा के लिए नया मुआहदा तैयार है और उम्मीद है कि जल्द ही जंग बंद हो जाएगी और नया मुआहदा होगा। ये एक अलग कहानी है कि इस मुआहदे की कीमत फ़लस्तीनियों ने बहुत ज़्यादा दी है। 2 लाख शोहदा हैं, 2 लाख से ज़्यादा शोहदा हैं, 6 लाख ज़ख्मी हैं। इतनी बड़ी कीमत दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी होगी, क्योंकि गज़ा की आबादी 20 लाख है। 20 लाख में से 8 लाख लोग नकारा कर दिए, यानी 2 लाख शहीद कर दिए और 6 लाख को माजूर कर दिया। किसी की दोनों टांगें नहीं है, किसी की दोनों बाजू नहीं है, किसी की एक टांग या एक बाजू नहीं है, किसी की आँखें नहीं है। तो ये लोग, ये वो ज़ख्मी नहीं है कि जो 6 महीने अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहकर दोबारा से अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएंगे। ये अब ज़िंदगी भर अपाहज और मफलूज और माजूर रहेंगे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। यानी एक मुल्क की आपने तकरीबन 40% आबादी को नकारा कर दिया। इतनी बड़ी परसेंटेज दुनिया की किसी जंग में नहीं हुई। तो खैर वो एक अलग इशू है, वो एक अलग दर्दनाक कहानी है और ये कत्लेआम अब भी जारी है। लेकिन इसराइल के लिए ये एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले तक तो वो ये आंखें बंद करके मज़े ले रहा था इस बात के कि मगरबी किनारा भी इसराइल का हिस्सा होगा और गज़ा भी इसराइल का हिस्सा होगा। यानी ग्रेटर इसराइल का पहला स्टेज मुकम्मल होने वाला था। लेकिन अब ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने से बहुत दूर चला गया। और मुझे लगता है, अगर आपने आलमी तारीख़ पढ़ी हो तो एक एहसास पैदा होता है, वो एक किस्म की छठी हिस्स पैदा हो जाती है, जिससे आप असेस करने में या स्मेल करने में आसानी महसूस करते हैं कि अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। और मुझे पूरा इस बात पर यकीन है कि इसराइल का ज़वाल शुरू हो चुका है। अब इसराइल आगे नहीं जाएगा, एक जगह पर रुकेगा और फिर शायद पीछे चला जाएगा। और आने वाले दिनों में शाम का किरदार बढ़ने वाला है। आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरह पैंतरा बदला, और ये पैंतरा बदलना उसकी मजबूरी थी कि शाम के साथ उसने दोस्ती कर ली। यानी बजाय ये
کہ وہ یہ سمجھ کر کے یہ اسرائیل کے لیے ایک نیا خطرہ بن سکتا ہے، پوٹینشیل تھریٹ، کیونکہ ابھی تو اس کے پاس فوج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خطرہ نہیں بن سکتا، لیکن اتنا پوٹینشیل فیوچر کے حساب سے ہے کہ وہ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس کو دبا دو، اس کو کچل دو، یہ نہیں کیا امریکہ نے، بلکہ یہ طے کیا کہ اس کو دوست بنایا جائے، اور اس نے شام پر پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں، اور شام کی امداد کا ایک بڑا اعلان بھی جلد متوقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ہاتھ سے مزید پھسلنے نہ دیا جائے اور نئی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے۔ یعنی سمجھوتا یہ ہے کہ ترکی کا کردار بھی مان لیا، سعودی عرب کا کردار بھی مان لیا، پاکستان کا کردار بھی مان لیا، تو شام کا کردار بھی مان لیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی یہ خواہش کہ شام کی نئی حکومت کو تہس نہس کر دیا جائے، آدھا حصہ کاٹ دیا جائے دروز لینڈ کے بہانے سے یا وہ نصیری لینڈ کے بہانے سے، تو وہ ختم ہو گیا۔ مجموعی طور پر یہ دورہ کامیاب رہا، یعنی پاکستان نے جو پوزیشن اختیار کی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے، اور جو چین کے ساتھ بہت ہی اہم قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اختیار کر کے جو پاکستان نے پوزیشن لی، امریکہ نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک ایسی کامیابی ہے جسے ہم عوامی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیبی مدد پاکستان کو ملی ہے، اور ایسی غیبی مدد جسے ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی حالات پیدا ہوئے، اور آپ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر، جن کی نوکری ختم کرنے کے درپے تھا عمران خان، وہ فیلڈ مارشل اب پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور اس کے نتیجے میں موجودہ سسٹم جو ہے پارلیمانی سسٹم، یہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی صرف خواب ہی میں اسے کمزور کر سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اچھا، جعلی ڈگری پر آنے سے پہلے یہ کہانی سن لیجئے کہ اوئے عمران بکواس بند کر، یہ کیا ماجرا ہے۔ اچھا، یہ پرسوں جیل میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل عمران شفقت صاحب نے اپنے پروگرام میں دی، وہ پورا تفصیل میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں ایک عبرت کے لیے، کہ کسی بھی سابق وزیر اعظم تو چھوڑیے، کسی بھی سابق وزیر اعلیٰ کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جس طرح کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑا۔ وہ توشہ خانہ کیس میں جب صحافیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو ایک صحافی ہیں اعجاز صاحب، راولپنڈی کے، اسلام آباد کے، پرانے سینئر صحافی ہیں، اور عمران خان بھی ان کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ انہوں نے ایک سوال کیا، جب عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے دور میں تو یہ ظلم نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں تو سیاسی قیدی نہیں ہوتے تھے، تو اعجاز صاحب نے کہا کہ آپ کے دور میں بھی کلثوم نواز کو پکڑا گیا، فلاں کو پکڑا گیا، تو عمران خان نے جواب دینے کے بجائے بدتمیزی کی اور کہا کہ بکواس بند کرو۔ کسی صحافی کو آج تک کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ بکواس بند کرو۔ اعجاز صاحب جو تو خاموش ہو گئے۔ پھر ان کی بکواس جاری رہی عمران خان کی، تو اعجاز صاحب نے پھر ایک سوال کیا، تو اس کا بھی جواب نہیں دیا، جواب دینے کے بجائے پھر کہا کہ تم بکواس بند کرو۔ یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ تیسری مرتبہ سوال کیا، تب بھی عمران خان نے اسے کہا کہ بکواس بند کرو۔ ایک جونیئر صحافی کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک سینئر صحافی کے ساتھ عمران خان نے بدتمیزی دکھائی، اور یہ ثابت کیا کہ گھٹیا پن کی انتہا اگر دیکھنی ہو تو عمران خان کو کی شکل میں دیکھ لو۔ لیکن یہ تو ایک حصہ تھا۔ اگلا حصہ یہ ہوا کہ جب یہ پریس آ کے ایک طرح سے وائنڈ اپ ہو گئی، تو اعجاز صاحب قریب آئے عمران خان کے اور کہا کہ خان صاحب مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ نے میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے بکواس بند کرو بکواس بند کرو کی تکرار کی، تو مجھے اس سے دکھ پہنچا ہے، یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عمران خان نے چوتھی دفعہ کہا کہ بکواس بند کرو۔ جب چوتھی دفعہ بکواس بند کرو تو اعجاز میاں نے کہا تم بکواس بند کرو۔ عمران خان غصے سے بے حال ہو گیا اور پھر کہا کہ تم گھٹیا آدمی ہو۔ تو اعجاز صاحب نے کہا کہ تم گھٹیا آدمی ہو۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ، تو اعجاز میاں نے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد عمران خان کو چپ لگ گئی، وہ خاموش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ میری اوقات کیا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کو ایک صحافی نے 3 مرتبہ یہ کہہ دیے، فکرے کہے بکواس بند کرو، تم گھٹیا ہو، تم دفع ہو جاؤ۔ پتہ نہیں رات کو عمران خان کو نیند کیسے آئی ہوگی، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ خارش کر رہا ہوگا اور دیواروں سے کیا کیا ٹکریں ماری ہوگی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان گھٹیا
پن اور رذالت اور ضلالت اور اخلاقی دیوالگی کے آخری مرحلے کا انسان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سابق عہدے دار کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ ناظرین، جعلی ڈگری جہانگیری کی وہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اس کی جعلی ڈگری منسوخ کی جاتی ہے، اس کی جعلی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں، یہ LLB ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بے شرم شخص کو اب بھی جج کی کرسی سے چمٹے رہنا چاہیے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، لیکن یہ اتنا بے شرم آدمی ہے جہانگیری کہ یہ اب بھی چمٹا ہوا ہے اور رٹ درخواست دائر کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے۔ اور مطلب وہی ہے جو میں نے کل کہا تھا کہ یہ بے غیرت آدمی اپنی عزت سے بے پرواہ ہے، اور جو بچی کھچی عزت اس کو مل سکتی تھی ریزائن کر کے، وہ اس سے بھی محروم ہونا چاہتا ہے۔ تو خیر، اب PTI والا جو ایک گروپ ہے یوٹیوبرز کا، ولاگرز کا، سوشل میڈیا کا لاہور میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جعلی ڈگری کے حامی ولاگر، لاہور میں 5-6 ہیں، لاہور اور اسلام آباد میں 5-6 ہیں، 1-2 کراچی میں ہیں۔ تو اس گروپ کی چیخم دھاڑ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، آخری پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک انٹرویو دیا ہے جرمن جریدے کو، جس میں افغان مہاجرین کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اچھا، بظاہر اس میں خبریت کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں وضاحت ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین کو بے دخل کر کے ظلم کر رہا ہے اور بڑی ناانصافی کر رہا ہے۔ تو حالانکہ اس میں ظلم کوئی نہیں ہے، افغانستان میں امن ہو چکا ہے، اب وہاں نہ تو امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے، نہ روس کی بمباری ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی شمال اور جنوب کے دھڑے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، توپوں کے گولے چل رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ مہاجر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جنرل احمد شریف صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ پاکستان ان کو عزت آبرو کے ساتھ بھیج رہا ہے اور ان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جنہوں نے کی، وہ جو ہم بھی کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان آئے ہیں وہ کرمنل ہے، ان کی اکثریت کرمنل لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغان قوم، افغان مہاجر سارے کے سارے کرمنل ہیں، ایک طبقہ ان کا کرمنل ہے، اور ان پر اگر پاکستانی گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، بلکہ افغانستان کے مفاد میں بھی ہے کہ ان کرمنلز کو پاکستان نے پکڑا ہے اور پھر زبردستی دھکیلا ہے۔ تو ان کو اب افغان حکومت جانے یہ جانے، ان لوگوں کو اوورآل جو افغان مہاجرین ہیں ان کو امن کی صورتحال میں اپنے ملک واپس جانا چاہیے، اور طالبان حکومت کی شکل میں اس قوم پر جو عذاب مسلط ہوا ہے تو اس عذاب سے نجات کے لیے اپنی کوششیں کریں، بجائے یہ کہ پاکستان میں رہیں اور یہاں اس غلط فہمی میں ان میں سے کچھ لوگ نقصان اٹھائیں کہ چونکہ کچھ افغان مہاجر کرمنل ہیں لہٰذا ان کی بنیاد پر سارے افغان مہاجرین کو برا سمجھا جائے، جو کہ نہیں سمجھا جانا چاہیے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کا بھی مفاد اسی بات میں ہے، پاکستان کا مفاد بھی اسی بات میں ہے، اور خود افغانستان کا مفاد بھی اسی بات میں ہے کہ یہ واپس اپنے وطن جائیں اور اس کی تعمیری نو میں مثبت کردار ادا کریں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔